بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ ناظرین، شام کی چائے میں جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی شہرۂ آفاق کتاب عنقا جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ جمیل، گھبراؤ نہیں، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ عنقا کی آواز سن کر میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میرے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی اور ایک لمحہ میں مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا کہ جب مجھے عنقا کی حمایت حاصل تھی تو پھر بھلا کس بات کا خوف تھا۔ عنقا کا اشارہ پا کر میں نے بگڑے ہوئے انداز سے سندری کو گھورا اور سرد لہجے میں کہا، سندری، تو کون ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن تجھے اتنا بتا دوں کہ اگر تو نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تیرا انجام خراب ہوگا۔ سندری نے میرا جواب سن کر پھر ایک منمناتا ہوا کہکہا لگایا۔ طیش اور غصے کی شدت سے اس کا خوبصورت چہرہ بالکل مکروہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے تک وہ مجھے خون خوار نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ہاتھ بلند کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مٹی مجھ پر اچھالتی میں نے اسے ایک بڑی کربناک چیخ بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے بدن سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور منٹوں میں جلا کر خاکستر کر گئے۔ میں نے گھوم کر بدری نارائن کو دیکھا، جس کے چہرے پر غور و فکر کے اثرات تھے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں عنقا نے سندری کا کریا کرم کیا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بدری نارائن کو مخاطب کیا، کیوں پنڈت جی، دیکھ لیا تم نے اپنی سندری کا انجام؟ کوئی اور کھیل دکھاؤ تاکہ جواب میں مجھے بھی کھیل دکھانے کا موقع ملے۔ بدری نارائن نے زہریلی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر وہ دوبارہ نظریں گھما کر کسی نادیدہ قوت کو مخاطب کر کے بولا، تو نے اچھا نہیں کیا، سندری کی موت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو نے کالی مائی کی داسی کو کشٹ دیا ہے، دیوی دیوتاؤں کی شکتی سے ٹکرا کے تو نے اچھا نہیں کیا۔ شیو شنکر مہاراج کا سراپ تجھے کبھی شمع نہیں کرے گا۔ میں حیرت سے آنکھیں پاڑے بدری نارائن کو دیکھ رہا تھا، آخر وہ کس سے مخاطب ہے؟ اتنا اندازہ میں نے ضرور کر لیا تھا کہ بدری نارائن کے کسبل ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، بدری نارائن نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پرنتو یاد رکھنا کہ بھول چوک صرف منش ہی سے نہیں، دیوی دیوتاؤں سے بھی ہو جاتی ہے۔ وقت تجھے بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ بدری نارائن کسی زخمی درندے کی طرح پیچ و تاب کھاتا میری جانب پلٹا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سخت ترین انتقامی جذبے کی جھلکیاں دیکھی تھیں، لیکن اب مجھے اس کی مطلق بھر پرواہ نہیں تھی۔ میرا حریف اپنی شکست تسلیم کر کے جا چکا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور تصور کی مدد سے سر کی جانب دیکھا تو عنقا وہاں موجود تھی۔ توقع کے خلاف وہ اس وقت بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھیں خوشی کے جذبے سے چمک رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا جمیل، میرے آقا، میں نے اس پنڈت کی سندری کا کیا حشر کیا؟ کون تھی وہ؟ میں نے واپسی کے راستے پر قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ایک گندی روح تھی جسے پنڈت نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب بدری نارائن کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ کیا سندری کی موت کے بعد وہ تم ہی سے مخاطب تھا؟ ہاں، عنقا بڑی شوخی سے اپنے دیدے مٹکا کر بولی۔ ناکامی نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ مجھے زر خرید لونڈی کی طرح اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، کوئی جاپ کیے بغیر، کوئی تپسیا کیے بغیر۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا حصول صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں خود کسی کے سر پر چلی جاؤں یا میرے لیے کوئی جاپ کرے۔ وہ تو بڑی آسانی سے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، بے وقوف کہیں کا۔ عنقا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ تو صحیح ہے، مگر میں نے بدری نارائن کی آنکھوں میں ایک انتقامی جذبے کی تڑپ دیکھی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہم سے اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ تم نے خود کہا تھا کہ وہ کوئی معمولی پنڈت پجاری نہیں ہے۔ اب وہ ایسا کرنے کی حماقت ذرا مشکل ہی سے کرے گا۔ عنقا نے اپنی روایتی بے نیازی سے کہا، جب تک اس نے سندری کے ذریعے تم پر حملہ نہیں کر دیا میں خاموش تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اگر بدری نارائن پہلے ہی خاموشی سے چلا جاتا تو ٹھیک تھا، مگر اس نے مجھے دھمکیاں دی۔ میرا خیال ہے آئندہ وہ محتاط رہے گا، کیونکہ جب بھی وہ تمہیں چھیڑنے کا خیال دل میں لائے گا اسے معلوم ہوگا کہ اس کا حشر بھی سندری جیسا ہو سکتا ہے۔ کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا۔ چاند اپنی پوری رانائی سے چمک رہا تھا، ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ مجھے واپسی کا راستہ کچھ تکلیف دینا لگا۔ مرگھٹ دور نکل گیا اور میں نے اسٹیشن پار کر لیا تو عنقا نے اپنی شیریں بیانی کا جادو جگایا۔ اس وقت کچھ زیادہ ہی شوخ و شنگ لگ رہی تھی۔ وہ بڑے انداز سے میرے سر پر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ میرا سر نہ ہو کسی سوئمنگ پول کے کنارے رکھی ہوئی لمبی کرسی ہو، جس پر حسینائیں
غسل کرنے سے پہلے اور غسل کرنے کے بعد آرام کرتی ہیں۔ راستے بھر وہ مجھ سے بدری نارائن کی گفتگو کرتی رہی، مٹک مٹک کر اس کے لہجے کی نقل اتارتی رہی۔ وہ اس وقت بڑی ترنگ میں تھی۔ کچھ دیر پہلے میرے ذہن پر خوف کا جو غلبہ تھا وہ اب دور ہو چکا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی بھی کیا ہے، وہ نشیب و فراز سے پر ہے۔ زندگی میں جتنے ہولناک اور عبرتناک واقعات سے میں دوچار ہوا ہوں، بہت کم لوگ ہوئے ہوں گے۔ اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ اگر میری سرگزشت لکھی جائے تو وہ دنیا کی چند دلچسپ اور حیرت انگیز سرگزشتوں میں سے ایک ہوگی۔ کون یقین کرے گا کہ میرے سر پر ایک ننھی منی سی خوبصورت دوشیزہ قیام کرتی تھی۔ اس کا نام انکا تھا، انکا جو رفتہ رفتہ میری ضرورت بن گئی تھی۔ میں انکا کے خیالوں میں گم تھا کہ وہ بڑی شوخی سے مخاطب ہوئی۔ جمیل، کہو دل کا کیا حال ہے؟ دل بہت ٹھیک ہے، اپنی جگہ موجود ہے۔ دھڑک تو نہیں رہا؟ نہیں، اب بالکل پرسکون ہے۔ بالکل پرسکون؟ ہاں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، کلدیپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کلدیپ؟ وہ اس وقت تمہیں کیسے یاد آئی؟ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جھوٹ؟ کیسا تیز دھڑکنے لگا ہے؟ ارے انکا، تم تو بہت شریر ہو۔ کلدیپ کا ذکر تم نے خوب چھیڑا۔ انکا کی زبان سے اس وقت کلدیپ کا نام سن کر مجھے وہ سحر انگیز ساعتیں یاد آ گئیں جو میں نے کلدیپ کے ساتھ گزاری تھیں۔ میرا دل لطیف احساسات سے دھڑکنے لگا، جیسے کلدیپ وہاں پہلے سے چھپی بیٹھی ہو اور اپنا نام سن کر کسمسانے لگی ہو۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، انکا، کلدیپ تو ایک لہر تھی جو ساحل سے آ کر ٹکرائی اور پلٹ گئی۔ اب اسے بھول جاؤ انکا۔ یہ تم کہہ رہے ہو جمیل، اور مجھ سے؟ انکا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا کلدیپ کا نام سن کر تم نے اپنی پہلو میں میٹھا میٹھا درد محسوس نہیں کیا؟ نرگس کی موجودگی میں کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو، نرگس کی بات الگ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کلدیپ بھی اب تم سے دل کی گہرائیوں سے پریم کرنے لگی ہے۔ میں اس کے بارے میں معلوم کر چکی ہوں۔ وہ تم سے بے حد قریب ہو گئی ہے، وہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ نہ جانے تم نے کیا جادو کر دیا ہے۔ یقین کرو، اب وہ تمہارے ایک اشارے پر اپنے ماضی کے سارے رشتے توڑ سکتی ہے۔ کیا بات ہے، تم کلدیپ کی بڑی حمایت کر رہی ہو، کہیں اس پر تمہارا اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ میرا خیال ہے تم نے اس کا سرخ و سفید رنگ پسند کر کے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جمیل، انکا اٹھلا کر بولی۔ جس لڑکی کے دل میں میرے محبوب، میرے آقا، میرے پیارے جمیل کی محبت رچ بس گئی ہو، میں اس کا خون پینے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتی۔ خوب، بعض اوقات تو تم اتنی محبت کی ایسی دل نشی باتیں کرتی ہو کہ تمہیں پیار کرنے اور باہوں کے شکنجے میں جکڑ کر مسل دینے کو جی چاہتا ہے۔ کاش تم گاہے گاہے ایک مجسم دوشیزہ کا روپ دھار لیا کرتی، تو پھر میں صرف تم سے محبت کرتا۔ اب تم بے شرمی کی باتیں کرنے لگے۔ دیکھا، کلدیپ کے ذکر سے تمہاری گفتگو پر کیسا شباب آ گیا ہے۔ انکا شرما کر بولی، کلدیپ کا ذکر تم نے بے وقت چھیڑا، پریشان ہو گئے نا؟ سچ بتاؤ۔ گویا جی، انکا نے بڑے دلربا انداز میں جی کھینچ کر ادا کیا۔ ہوٹل قریب آ گیا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نرگس بے خبر سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلا آیا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے بڑی گہری نیند آئی۔ پنڈت بدری نارائن کی آمد سے میری سنورتی ہوئی زندگی میں جو طوفان آ گیا تھا وہ جلد گزر گیا۔ اب مجھے اطمینان تھا کہ ایک عرصے تک بدری نارائن مجھے زخم پہنچانے سے باز رہے گا اور میں اس کی دسترس سے نکل چکا ہوں گا۔ انکا کی یقین دہانی کے باوجود ابھی ایک خدشہ میرے دل میں موجود تھا کہ بدری نارائن کبھی نہ کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ صبح کے اخبارات نے معمول کے مطابق اصفہانی صاحب کے بارے میں سنسنی خیز خبریں شائع کی تھیں۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں اصفہانی صاحب کو بچا لوں، لیکن پھر مجھے نرگس کی ابتر حالت دیکھ کر اپنا یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ میں صبح ہی صبح رام دیال کے مکان پر پہنچا۔ اس کی بیوی کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ جھجکتے جھجکتے اس نے میری پذیرائی کی۔ اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں نے طے کر لیا کہ میں رام دیال سے شیاما کے آشنا سندر لال کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ رام دیال اپنی بیوی سے کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ میں جو سوچ کر گیا تھا شیاما کی التجا آمیز نظروں کے سامنے وہ بھول گیا۔ پھر میں نے شیاما کے سامنے اس سے کامنی کی بات کی اور سارا الزام اس پر دھر دیا۔ میں نے کہا، رام دیال میرے دوست، تمہارے گھر میں شیاما جیسی سندر ناری موجود ہے، پھر تم کامنی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ رام دیال میری زبان سے کامنی کا نام سن کر دنگ رہ گیا
میں نے اسے حیران دیکھ کر کہا، رام دیال، مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اب میرے دن پھر گئے ہیں، میں پرانا جمیل احمد نہیں رہا۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہارے احسانات کا بدلہ چکا سکوں۔ میرے دوست، مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بھگوان کا دیا سب کچھ ہے جمیل، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پر بھگوان کے لیے شرمندہ تو نہ کرو۔ رہا کامنی کا معاملہ تو وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ شیاما نے نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے۔ رام دیال جھینکتے ہوئے بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اب میں تمہاری زبان سے کامنی کا نام نہ سنوں۔ میں نے اسے تنبیہ کی، کیا تم کامنی کو جانتے ہو؟ یقیناً تمہیں شیاما نے ہی اس کے بارے میں بتایا ہوگا۔ رام دیال نے تشویش سے پوچھا۔ میں نے کہا، رام دیال، مجھے سب معلوم ہو جاتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان دنوں تم بہت پریشان ہو، تمہیں روپے کی ضرورت ہے، تم ایک سودا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دوسری طرف تم عشق میں گرفتار ہو۔ جو باتیں انکا مجھے بتا رہی تھی میں رام دیال کو اپنی زبان سے منتقل کر رہا تھا۔ میں نے اس کی تمام پریشانیاں اس کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دی۔ رام دیال کو اب میری بات رد کرنے کا حوصلہ نہ تھا، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھورتا رہا۔ شیاما اب تک خوف زدہ تھی۔ میں نے اپنے دوست کو اسی وقت 25,000 روپے دیے۔ رام دیال بڑے ظرف کا آدمی تھا، اس نے لاکھ منع کیا مگر میں روپے اس کے قدموں میں ڈال کر چلا آیا۔ اسی گھر سے مجھے انکا ملی تھی۔ رام دیال نے برے وقت میں ہمیشہ میری مدد کی تھی، چلتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کامنی کا خیال دل سے نکال دے گا۔ شیاما مجھے احسان مندانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ عقیدت اور محبت دیکھی جو پہلے میں نے اپنے لیے کبھی کسی کی آنکھ میں نہیں پائی تھی۔ وہ الفاظ میں اس کی کیفیت کا اظہار مشکل ہے۔ میں نے شیاما کے بارے میں رام دیال سے کچھ بھی نہیں کہا اور ان دونوں کو بمبئی مدعو کر کے چلا آیا۔ میں نے ان سے کہا، جب میں تمہیں خط لکھوں تو تم فوراً آ جانا۔ مجھ پر رام دیال کے احسانات کا بوجھ تھا جو میں اس وقت پوری طرح نہ اتار سکا۔ میرا دل فیاضی پر آمادہ تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، جمیل احمد خان، تم بہت برے آدمی ہو، کچھ کام ایسے کرتے رہو جن سے تمہاری برائیوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہوتی رہے۔ مجھے یقین تھا یہ رقم ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات پھر سے استوار کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوگی۔ اسی دن دوپہر کو ہم لوگ کشمیر جنت نظیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں کشمیر کے اس مقام کا نام نہیں لکھ رہا ہوں جو اپنے خوبصورت مناظر کے لیے دور دور تک مشہور ہے۔ انکا نے اسی جگہ پر آنے کا اصرار کیا تھا۔ وہاں ہم نے بڑا سا خوبصورت بنگلہ کرائے پر لے لیا اور چند مقامی لوگوں کو ملازم رکھ لیا۔ کشمیر کی سرد اور لطیف آب و ہوا نے نرگس کی صحت پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ میں نے نرگس کے علاج کے لیے بمبئی سے ایک ڈاکٹر اور 2 نرسوں کو بلوا لیا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ میں خود بھی اپنا زیادہ تر وقت نرگس کے قریب گزارتا تھا۔ البتہ انکا سیر و تفریح کی غرض سے مجھے کبھی کبھی گھر سے باہر لے جایا کرتی تھی۔ کوئی 10 دن بعد انکا کو غذا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں اس زمانے میں نرگس کی بیماری کی وجہ سے بے کیفی کے دن گزار رہا تھا، اس لیے میں نے انکا کو اجازت دے دی کہ وہ 1-2 دن کے لیے کسی اور کے سر پر چلی جائے اور اپنی غذائی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انکا نے اپنے لیے کیا انتظام کیا تھا۔ 1.5 ماہ تک تو میری انکا سے بات چیت بھی بہت کم ہوئی، مگر میری توجہ اور ڈاکٹر کی تیمارداری نے نرگس کو صحت مند بنا دیا۔ وہ اب پوری طرح تندرست ہو گئی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی شادی سے پہلے تھی۔ اس کے رخساروں پر سرخی آ گئی تو میں نے نرگس کے غسل صحت کے سلسلے میں اس مقام پر ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور دل کھول کر نرگس کا جشن صحت منایا۔ دن بھر غربا میں روپے اور کپڑے تقسیم ہوتے رہے۔ نرگس کی مرضی یہی تھی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے خیرات کرتی رہی۔ شام کو میں نے دعوت کا انتظام کیا تھا۔ دعوت میں علاقے کی تقریباً نصف آبادی شریک ہوئی۔ رات کو ناچ رنگ کی محفل منعقد کی گئی۔ یہ اصل میں ایک طرح سے انکا کی بازیابی کا جشن بھی تھا۔ رقص کی محفل میں لکھنؤ اور بمبئی کی نامور رقاصاؤں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ رقص و سرود کے اس ہنگامے میں صرف مخصوص افراد مدعو کیے گئے تھے۔ مقامی افسران کے علاوہ مضافات کے افسر بھی شریک تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام نرگس کی تیمارداری کے لیے بمبئی سے آئے ہوئے ایک نوجوان ڈاکٹر شرما نے کیا تھا۔ وہ ایک من چلا شخص تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دعوت نامے لکھے اور تقسیم کیے۔ مجھے پیسے خرچ کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ پیسہ کمانے میں اتنا مزہ نہیں تھا جتنا خرچ کرنے میں ہے۔ اس فیاضی اور شاہ خرچی سے میری انا کی تسکین ہوتی تھی، میرے زخم بھرتے تھے۔ میں خود اپنی نظر میں بلند ہوتا تھا اور مجھے ویسے بھی پیسے کی طرف سے فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ انکا جو موجود تھی،
رقص و سرود کا اہتمام ایک ایسے میدان میں کیا گیا جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس وسیع و عریض لان پر شامیانے نصب کیے گئے اور انہیں کمکموں سے آراستہ کیا گیا۔ رات ہوئی تو یہ راجہ اندر کا دربار بن گیا۔ محفل میں مشروبات کا دور چل رہا تھا۔ نرگس آج بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اگلی صف میں بیٹھا ایک مغینہ کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عجیب دلکش منظر تھا کہ انکا میرے سر سے رینگ کر میرے بائیں کاندھے پر آئی اور بولی، جمیل وہ دیکھو، ڈپٹی کمشنر کے برابر سیدھے ہاتھ پر جو نوجوان بیٹھا ہے، اسے جانتے ہو؟ مجھے اس وقت انکا کی مداخلت گراں گزری، پھر بھی میں نے آہستہ سے نظر گھما کر اس شخص کو دیکھا جو ڈپٹی کمشنر کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ صورت و شکل سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد نظر آتا تھا۔ بے حد خوبصورت اور خوش باش تھا۔ میں نے آج اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے جن افراد کو مدعو کیا تھا وہ ان میں سے نہیں تھا۔ ممکن ہے ڈاکٹر شرما نے اسے مدعو کیا ہو، یا شاید وہ ڈپٹی کمشنر کا مہمان ہو۔ میں نے خصوصاً ڈپٹی کمشنر کو اور بعض دوسرے افسروں کو کچھ دعوت نامے بھی بھیجے تھے تاکہ وہ اپنے ملنے جلنے والوں کو ساتھ لا سکیں۔ وہ شخص انہی میں سے کوئی معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے انکا کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا نام راج کمار ہے، ڈپٹی کمشنر کے دور کے عزیزوں میں سے ہے۔ بمبئی اور دہلی میں اس کا وسیع کاروبار ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ کل ہی کشمیر آیا ہے، ڈاکٹر شرما بھی اسے جانتا ہے۔ انکا مجھے اس نوجوان کے بارے میں بتاتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انکا کو اس میں دلچسپی کا کون سا پہلو نظر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ اس نوجوان کے خون سے اپنا پرسرار وجود سیراب کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انکا نے چونکا دیا۔ راج کمار تمہارا رقیب ہے۔ میرا رقیب؟ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کلدیپ تمہاری محبوبہ ہے، یہ بھی اسی کا امیدوار ہے۔ ہوگا، مجھے کیا، میں نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ کھلبلی مچ گئی نا تمہارے دل میں؟ انکا نے شرارت سے کہا۔ میرے پاس نرگس موجود ہے، سوچ لو پھر بعد میں نہ کہنا۔ یہ نوجوان آج کل کلدیپ کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے والدین نے کلدیپ کے والدین سے مل کر رشتے کی بات پکی کر لی ہے، لیکن کلدیپ اس سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور راج کمار سے شادی کرنے پر موت کو ترجیح دیتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ پگلی تمہاری محبت میں دیوانی ہو رہی ہے۔ 1 ہفتے بعد اسی مقام پر کلدیپ اور راج کمار کی منگنی ہونے والی ہے۔ سارا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ 2 روز بعد کلدیپ کے گھر والے یہاں آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اوہو، اب مجھے معلوم ہوا کہ تم نے یہ مقام کیوں منتخب کیا تھا، میں نے انکا سے کہا۔ تم آفت کی پرکالا ہو۔ لکھنؤ سے آئی ہوئی ایک طوائف نے رقص شروع کر دیا۔ انکا سے میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ مجھے مہمانوں کا خیال رکھنا تھا، لیکن دل میں ایک پھانس اٹک گئی۔ کلدیپ کا بار بار ذکر کر کے انکا نے میرے اشتیاق کو ہوا دے دی تھی۔ سامنے ایک گل اندام طوائف اپنے بدن کے لوچ کا ہوش ربا مظاہرہ کر رہی تھی، مگر مجھے کلدیپ یاد آ رہی تھی۔ راج کمار کے تصور سے بچنے کی کوشش کے باوجود میری نظریں بار بار اس پر جا کر جم جاتی تھیں۔ کئی مرتبہ ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور ہر مرتبہ کچھ جھینپ کر رقص کی طرف مڑ گئیں۔ کلدیپ ایک نفیس اور حسین لڑکی اس نوجوان کے پہلو کی زینت بنے گی۔ مجھے پونا میں کلدیپ کے ساتھ گزاری ہوئی شامیں اور وہ خوشبوئیں یاد آ گئیں جو کلدیپ اپنے لباس پر لگایا کرتی تھی، جسے میں نے محض تفریح اور تفنن کے لیے شیشے میں اتارا تھا، مگر الٹا میں خود اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس نے مجھے بمبئی فون کیا تھا۔ رخصت کرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ بڑے دبے قدموں سے نہ جانے کس چور راستے سے جمیل احمد خان کے آوارہ ذہن میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی بہت سی عادتیں اور ادائیں نرگس سے مشابہ تھیں۔ میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ہاں، میں نے جسم و جاں کی تمام راحتوں کے حصول کے یقین کے باوجود اسے چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی زیاں کا کوئی احساس نہیں تھا، شاید اس لیے کہ کلدیپ میں اپنی دوشیزگی برقرار رکھنے کی تمام اعلیٰ صفات موجود تھیں۔ وہ ان قدروں پر دل سے یقین رکھتی تھی جن کی روح سے عصمت و عفت عورت کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے۔ وہ ان لڑکیوں سے مختلف تھی جن سے میں مل چکا تھا۔ عجیب بات تھی کہ وہ مجھے گزشتہ دنوں بالکل یاد نہیں آئی۔ اب جب کہ انکا نے مجھے بتایا کہ وہ راج کمار کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کوئی قیمتی شے مجھ سے چھیننی جا رہی ہے۔ رقص کے اس ہنگامہ کی طرف میں اپنا دل نہ لگا سکا اور پہلو بدلنے لگا۔ انکا میری دلی کیفیت بھانپ کر بولی، جمیل کیا خیال ہے اگر راج کمار کو ٹھکانے لگا دیا جائے؟
اس طرح تمہاری کلدیپ محفوظ ہو جائے گی۔ پھر وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، ذرا غور سے دیکھو راجکمار کی رگوں میں کیسا گاڑھا اور سرخ سرخ خون جوش مار رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنا ذہن رقص اور نرگس میں لگانا چاہا، لیکن انکا مداخلت سے باز نہیں آئی۔ کچھ وقت بعد بولی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا جمیل۔ میرے پاس نرگس موجود ہے انکا، کلدیپ کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے، اس کی موجودگی میں نرگس سے وفادار نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے انکا کی پیشکش مسترد کر دی۔ مگر کلدیپ راجکمار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کیا کروں؟ وہ تمہاری محبت کا دم بھرتی ہے جمیل، اور تم اس کے دل میں آگ لگا کر خاموش بیٹھے ہو، یہ تو بڑی سنگ دلی ہے۔ انکا نے تنزن کہا، میری بات چھوڑو، ہاں یہ کہو کہ راجکمار کے سرخ و سفید رنگ پر تمہارا دل آ گیا ہے۔ میں نے چٹکی لی، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں تو راجکمار کو صرف تمہارے اور کلدیپ کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں کلدیپ کی زندگی پیاری ہے تو راجکمار کو ختم کر دو، ورنہ وہ ایسی لڑکی ہے کہ جان دے دے گی مگر راجکمار سے شادی نہیں کرے گی۔ ایسی بات ہے تو پھر میں تمہیں راجکمار کا خون فراہم کر دوں گا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نہ کہ میری الجھنیں بڑھ جائیں گی۔ میں نے بے دلی سے کہا، تمہاری اجازت ہو تو میں ابھی راجکمار کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دوں۔ انکا نے جلد بازی کی، ابھی نہیں، کلدیپ کو کشمیر آ لینے دو، میرے احسار کا مظاہرہ اسی کے سامنے ہو تو خوب رہے گا۔ تو تم تیار ہو گئے؟ انکا نے مزاحیہ انداز میں یہ جملہ کہا اور میرے کاندھے سے ہٹ کر میرے سر پر چلی گئی۔ جتنی دیر محفل منعقد رہی، انکا کی نظریں برابر راجکمار کے چہرے پر مذکور رہیں۔ میرا دل بھی اب رقص و سرود سے اکتا چکا تھا۔ صرف نرگس کی خاطر میں وہاں بیٹھا رہا اور بظاہر ہنستا بولتا رہا۔ محفل کے اختتام پر راجکمار مجھ سے الوداعی مصافحہ کرنے آیا اور ڈپٹی کمشنر نے اس کا تعارف کرایا تو میں نے مسکرا کر کہا، آپ سے ایک باقاعدہ ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ یہ تو بڑے جامع زیب نوجوان ہیں، ہر شخص ان سے ملنے کا مشتاق ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے لقمہ دیا، میں آپ سے ضرور ملوں گا۔ ویسے آج کی تقریب دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا ذوق کس قدر لطیف ہے، راجکمار نے بڑی شائستگی سے کہا۔ جب یہ تقریب ختم ہو گئی تو میں تھکا آرا اپنے کمرے میں گیا۔ نرگس گلابی لباس میں سراپا بہار معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی، میری کلوپیٹرا، میرا دل، میری زندگی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور شوق نظروں سے دیکھتی ہوئے بولی، جمیل میرے سرتاج، آج میں بہت خوش ہوں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں اب تک منو مٹی کے۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اور پھر شکر گزاری، سہارا، یہ تم آج کیسی باتیں کرنے لگی؟ یقین کرو اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ تمہاری یاد نے ہمیشہ مجھے پستی سے اٹھایا، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک تم تھی سو تم بھی بچھڑ گئی تھی، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا نرگس۔ سچ؟ نرگس نے شوخی سے کہا۔ اچھا، میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، واقعی تم صحت مند ہو گئی ہو۔ پھر میں نے اپنی پیاسی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے قرب سے مجھے روحانی مسرت حاصل ہوئی۔ نہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ نرگس شرما کر بولی، انکا دیکھ رہی ہوگی۔ انکا بہت بے غیرت ہے، آج ایک عرصے بعد نہ جانے کتنے صدموں اور کتنی قیامتوں کے بعد تمہارا قرب نصیب ہوا ہے۔ آج انکا کا بہانہ نہ کرو، آج تو تم مجھے اپنے اندر سمیٹ لو، میں رونا چاہتا ہوں، میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ۔ پھر وہ چھوئی موئی کے پودے کی طرح شرما کر اپنے وجود میں سمٹ گئی۔ انکا نے مجھے مخاطب کر کے کہا، جمیل میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں، صبح ملاقات ہوگی، تم نرگس کو بتا دو کہ میں مخل نہیں ہوں گی، میں ذرا ادھر ادھر کی خبریں لے آؤں۔ میں نے نرگس کو انکا کا پیغام سنایا تو اس نے شرم کے مارے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ انکا حقیقتاً جا چکی تھی۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ نرگس مل گئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب کچھ مل گیا ہے، پھر مجھے کہیں کا ہوش نہ رہا۔ میں نرگس میں گم ہو گیا۔ 2-3 روز تک میں نے انکا کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن چوتھے روز انکا نے خود مجھے بتایا کہ کلدیپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کشمیر آ چکی ہے، تو مجھے پہلی بار خاصی سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچنا پڑا۔ میرے ذہن میں ایک شدید کشمکش پیدا ہو گئی، کیا میں نرگس کی موجودگی میں کلدیپ کا تصور کر کے نرگس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ نہیں، میں نے خود کو جواب دیا، نرگس مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر کلدیپ کی طرف یہ جھکاؤ کیوں؟ اس لیے کہ نرگس کے بعد کلدیپ ہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔
کیا ایک شخص بیک وقت 2 لڑکیوں سے محبت نہیں کر سکتا؟ کر تو سکتا ہے، مگر پھر وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا، حالانکہ محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ کلدیپ کا ذکر سن کر اور اس کی سمت میری وارفتگی دیکھ کر نرگس پر ایک قیامت گزر جائے گی۔ یہی حال کلدیپ کا ہوگا، میں دونوں کو مطمئن نہ کر سکوں گا، پھر مجھے کلدیپ کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ٹھیک ہے کہ وہ راجکمار سے وابستہ رہے، مگر وہ راجکمار سے محبت نہیں کرتی، وہ تو مجھے چاہتی ہے، اور میں بھی جب یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ راجکمار کے پاس چلی جائے گی تو سینے میں آندھیاں سی چلنے لگتی ہیں۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، آگے کچھ بھی ہو اس وقت مجھے کلدیپ کو بچانا ہوگا، مجھے راجکمار کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے بعد ممکن ہے خود بخود کوئی صورت نکل آئے۔ میرے ذہن نے تمام اندیشوں پر غور کیا اور آخر میرا دماغ میرے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ راجکمار کا خون انکا کو فراہم کروں گا۔ راجکمار کو ختم کرانے کے لیے میرا ایک اشارہ کافی تھا، لیکن میں کسی ایسے موقع کا منتظر تھا کہ راجکمار بھی مر جائے اور کلدیپ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے اس کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے، کیسا خطرہ مول لیا ہے، کیا قربانی دی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔